شیخ نائک صاحب جو ہے کمنٹ سیشن میں کافی ریکویسٹ کر رہے ہیں، میں ان کو تھوڑی سی رہنمائی کر رہا ہوں۔ وہ پوچھ رہے ہیں کہ کوئی بیٹا ہے اپنے باپ کی زندگی ہی میں وفات پا جاتا ہے، پھر اس کے بچے ہیں، تو بچے اپنے دادا کی وفات میں وراثت میں حصے دار کیوں نہیں ہیں؟ تو ایک ویڈیو ہے شیخ کفایت اللہ ثناولی صاحب کی کہ پوتا دادا کی وراثت میں حصہ کیوں نہیں پائے، وہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہے، تو شیخنا آپ تھوڑی سی آپ بھی اس پہ وضاحت کر دیجیے۔ آپ ان کو وہ ویڈیو بھی بھیج دیجئے، اور میں بھی اس پر میں بھی جواب دے چکا ہوں اس سے پہلے بھی، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ وہ بس مختصر انداز میں بتاؤں گا کہ آپ کا یہ کہنا کہ پوتا دادا کے مال میں وراثت کیوں نہیں پائے گا، یہ سوال اپنی جگہ پر غلط ہے۔ سوال اس لیے غلط ہے کہ یہ سوال شریعت کے ہر حکم پر آ سکتا ہے کہ ایسا کیوں ہے، مغرب 3 رکعت کیوں ہے، ایسا 4 کیوں ہے، بیٹی کو سنگل ملے گا، بیٹے کو ڈبل کیوں ملے گا۔ تو کیوں کا سوال ہی نہیں ہے اسلام میں۔ اسلام نام ہے استسلام کا، سرنڈر کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، ہم نے مان لیا، اس کا نام اسلام ہے۔ ورنہ آپ کیوں میں جائیں گے، آپ 10 قدم نہیں چل سکتے اسلام میں۔ یہ میرا دعویٰ ہے کہ اگر آپ ہر جگہ کیوں دیکھیں گے نا، میں آپ کو یہی متعدد مثالیں دے سکتا ہوں جس کا کوئی جواب کیوں سے نہیں ملے گا۔ تو سب سے پہلے ہر مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے، اللہ نے کہا، ہم نے سر جھکا کے اس کو مان لیا۔ ہاں، اب اس کی حکمتیں بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن یہ ان حکمتوں کے بارے میں اگر یہ منصوص طریقے سے نہیں آئی ہیں تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ حکمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم حکمت سے خالی نہیں ہے، ہر حکم کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہے، لیکن یہ حکمتیں کبھی بیان کی جاتی ہیں نصوص میں، کبھی نہیں بیان کی جاتی ہیں۔ ان کو الا مستنبطہ اور الا منصوصہ کہا جاتا ہے۔ تو اگر کسی حکم کی حکمت بیان کی گئی ہے تو ہم اس حکم کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ہی اس کی حکمت بیان کریں گے، اور یہ بھی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ حکمت بیان کی ہے۔ جیسے ابھی روزہ گزرا ہے، آپ بار بار سنا ہوگا آپ نے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہاں روزے کی حکمت اللہ تعالیٰ نے فوراً بیان کر دی، تو ہم اس کو بیان کریں گے اور کہیں گے کہ اللہ کی بیان کی ہوئی حکمت ہے۔ لیکن بہت سارے بلکہ بیشتر احکام میں حکمتیں نہیں بیان کی گئی ہیں، جبکہ ہر حکم حکمت سے خالی نہیں ہے، ہر حکم کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ تو علماء اپنی جانب سے ان احکام کی حکمتیں بیان کرتے ہیں، تو اسی طرح اس کی حکمت بھی علماء نے بیان کی ہے۔ دیکھیے، یہ سوال جو آپ نے کیا، یہ سوال آتا کیوں ہے؟ یہ سوال آتا اس لیے ہے کہ ہمارے سماج کا جو سسٹم ہے، پورا سسٹم بیشتر حصہ غیر اسلامی سسٹم کا ہے۔ غیر اسلامی سسٹم ہم نے نافذ کر رکھا ہے اپنے سماج اور معاشرے میں۔ یہ سوال اس لیے آ رہا ہے کہ وہ بیٹا جس کی وفات ہو گئی اور اس کے پیچھے اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، بعد میں ان کو اپنے دادا کے ترکے میں سے کوئی حصہ نہیں مل رہا ہے کیونکہ اس کے چاچا لوگ موجود ہیں۔ یہ سوال اس لیے آ رہا ہے کہ اس کا باپ جو وفات کیا ہے، پوری زندگی وہ بیچارہ جو کمایا ہے، ساری کمائی اس کے اپنے باپ نے لے لیا ہے، دادا نے لے لیا ہے، جو کہ ہماری شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ جو آدمی جو کماتا ہے وہ اس کا اپنا ہے۔ اب اس بچے کا باپ جو وفات کیا ہے، جو جتنا وہ کمایا ہے، اگر اس کی اپنی ملکیت ہوتی تو یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ لیکن وہ پتا چلا 10 سال 20 سال 25 سال وہ کما رہا ہے، سارا اس کا جو ہے مال اس کا باپ لے رہا ہے، اس کے بھائی لے رہے ہیں، سب مشترکہ جائیداد ہے۔ اب اچانک جو ہے اس کی وفات ہو جا رہی ہے، اس کے بچے یتیم ہو گئے، اب وہ بے سہارا ہے، دادا کے ترکے میں تو حصہ ملے گا نہیں ان کو۔ تو یہ سوال اسی لیے آ رہا ہے کہ ہم نے بنیاد غلط رکھی ہوئی ہے۔ تو اگر ہر انسان اپنے مال کا مالک ہو، دوسرا اس کو ظلمن نہ لے لے، غلط سسٹم کے تحت اس کو نہ لے لے، تو یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوگا۔ لہٰذا وہ جو بچے ہیں، چھوٹے بچے، ظاہر ہے ان کا باپ بچپن میں تو وفات کیا نہیں ہے، وہ جب اس کے بچے ہیں تو بڑا ہوا ہوگا، کمایا ہوگا، اس کی کمائی کہاں گئی بتائیے، کس نے لے لیا؟ تو وہ کمائی آپ نے لے لیا ہے، اسی لیے آپ یہ سوال کر رہے ہیں کہ بچوں کا کیا ہوگا۔ تو وہ باپ کی جو کمائی ہے، ساری کمائی اس کے بچوں کی ہوگی، نہ کہ کسی اور کی۔ تو اگر یہ اس کو نافذ کیا جائے تو پھر یہ سوال نہیں آئے گا۔ دوسری بات یہ کہ ان پوتوں کا حصہ دادا کے ترکہ میں نہیں ہے، لیکن بہت سارے علماء نے اس بات کو ذکر کیا ہے
کہ دادا کے لیے مستحب ہے کہ اپنے ان پوتوں کے لیے وصیت کر دے. جیسے مان لیجئے ابھی آپ سوال کر رہے ہیں کہ ان بچوں کا کیا ہوگا. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو ان بچوں کی فکر ہے, آپ ایک دادا ہیں اور آپ کو ان بچوں کی فکر ہے, تو وصیت کا آپشن تو موجود ہے آپ کے پاس. اگر آپ کے پاس 3 کروڑ کی پراپرٹی ہے, 1 کروڑ آپ ان پوتوں کو وصیت کر سکتے ہیں, سلوس آپ وصیت کر سکتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ آپ آ کر کے ہم سے سوال کریں, ان بچوں کے لیے ہمدردی جتائیں, آپ وصیت کیوں نہیں کر دیتے ان بچوں کو؟ وصیت تو کر ہی سکتے ہیں. بہت سارے علماء نے وصیت کو یہاں پر واجب قرار دیا ہے, پوتوں کے لیے وصیت کرنے کو, اس صورت میں جو صورتحال انہوں نے بیان کی. لہذا شریعت پر کیوں اور کیسے کا سوال کیا جاتا ہے, اس کا حل سامنے موجود ہوتا ہے. تو ان تمام داداؤں سے کہہ دیجئے کہ سوال مت کریں, جیسے ہی بیٹے کی وفات ہوئی پوتوں کے لیے 1 ثلث کی وصیت کر دیں, معاملہ ختم, یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوگا.